جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور الحمدللہ عز و جل ماہ محرم الحرام ہے، حرمت والا مہینہ ہے، عظمت و برکت والا مہینہ ہے، ان قریب عاشورہ کی بھی آمد ہے۔ اللہ پاک یوم عاشورہ کے صدقے ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل و کرم فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سب کے مسائل حل فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ شہداء کربلا و اسیران کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقے اللہ پاک ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا چلوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کی ابتدا میں پہلے تو ہم شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس میں الحمدللہ عز و جل مختلف روحانی علاج، مختلف مسائل کے حوالے سے، مختلف امراض بیماریوں کے حوالے سے کافی سارے روحانی علاج بتائے بھی جاتے ہیں، سکھائے بھی جاتے ہیں، اور کبھی تو تعویذات بنانے کا طریقہ، کبھی عملیات الحمدللہ عز و جل مختلف طریقہ کار آپ کو بتانے کے ساتھ ساتھ دکھاتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں۔ آئیے پہلے ہم شامل کریں گے اس سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ آئیے عدنان بھائی تشریف لائیں، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں وعلیکم عدنان السلام بھائی؟ ورحمۃ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ آج ہمارے ویورز کو کون سا وظیفہ آج ارشاد فرمائیں گے؟ کیا روحانی علاج بتائیں گے یا کچھ سکھانے کی نیت بھی ہے آج؟ آج یوم عاشورہ کی نسبت سے ایک یہ تو عمل ہے۔ ماشاءاللہ یوم عاشورہ کی بھی ان قریب آمد ہے۔ 10 محرم الحرام کے حوالے سے خاص کوئی وظیفہ بتانا چاہ رہے ہیں؟ ارشاد فرمائیے۔ ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ یوم عاشورہ یعنی کہ 10 محرم کو جس نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اللہ الرحمن اس پر نظر فرمائے گا، اور جس پر اللہ الرحمن نظر فرمائے گا اس کو عذاب نہیں دے گا۔ تو رحمت خداوندی کی نیت کے ساتھ اس سے امید باندھتے ہوئے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص جو کوئی پڑھ لے تو انشاءاللہ الکریم عذاب سے محفوظ رہے گا۔ جنید بھائی بڑی برکت ہے۔ تو یہ عاشورہ کے دن کا خاص وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ لوگ بہت ساری سوالات کر رہے ہوتے ہیں، میسیجز بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں عاشورہ کے دن کا کوئی خاص وظیفہ یہ بتا دیجئے۔ جی جی، تو یہ 1000 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کا فرمایا، سورہ اخلاص 1000 مرتبہ، اور اول اور آخر درود پاک۔ اول آخر درود پاک پڑھ لیں، اچھی بات ہے، ورنہ نہیں بھی پڑھیں۔ اچھا، شب عاشورہ بھی یعنی عاشورہ کی جو رات پہلے رات آتی ہے، جی جی، شب عاشورہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ دن میں ہی پڑھنا ضروری ہے؟ یہ دن لگ چکا ہے، یعنی کہ شب عاشورہ اگر ہے اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ یوں بھی کیا جا سکتا ہے نا کہ اس میں ایک آسانی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، ہمارے ناظرین کو بھی آسانی ہوگی کہ اگر جیسے 500 مرتبہ بھائی عاشورہ کی رات میں پڑھ لیا، جی جی، پھر اگلا دن جیسے ہی شروع ہوگا تو 500 مرتبہ پھر اگلے دن پڑھ لیں، یہ اس میں آسانی ہو جائے گی، پڑھ سکتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اگلے 11ویں محرم کی مغرب سے پہلے تک۔ صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی ایک ہی نشست میں ایک ہی وقت میں تو پوری ایک ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، بس وقتاً فوقتاً کر کے پورے دن میں
کمپلیٹ کر لیں. یہ بہت اچھا کیا ماشاءاللہ آپ نے بتایا. آسانی کی صورت ناظرین یہ ہمیں پتہ چلی کہ عاشورہ کے دن بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور شب عاشورہ بھی آپ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف 1000 مرتبہ یہ خاص عاشورہ کے دن کا وظیفہ ہے. اور بڑی پیاری فضیلت ہم نے سنی کہ جو یہ پڑھے تو اللہ پاک اس پر نظر رحمت فرمائے گا، اور جس پر نظر رحمت فرمائے گا تو اسے بہشت میں جنت میں بے انتہا نعمتیں نصیب ہوں گی، اور عذاب سے بھی محفوظ رہے گا. تو یہ نیت فرما لیں کہ عاشورہ کے دن روزہ بھی رکھنا ہے، اور جب روزہ رکھیں تو اس کے ساتھ 9 محرم یا پھر 11 محرم کا ساتھ روزہ بھی ملا لیں. 2 روزے رکھ لیں، یا تو 10-11 کا رکھ لیں، یا پھر 9 اور 10 کا رکھ لیں ایک ساتھ. اور روزے کی حالت میں اب یہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص یہ بمشکل اگر لگ کر پڑھا جائے تو 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر 2 گھنٹے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ 1000 مرتبہ کی تعداد یہ الحمدللہ سے وجل پوری ہو جائے گی. اگر اس کو پڑھتے ہیں نا تو 30 سیکنڈ کے اندر ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے. 30 سیکنڈ میں ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تو تلفظ کی درستی بھی تو ضروری ہے نا. اب ایسا نہ ہو کہ 30 سیکنڈ کے چکر میں وہ تلفظ کا خیال ہی نہیں رکھ رہے ہیں. جی تو اس چیز کو بھی پیش نظر رکھا جائے. ماشاءاللہ بہت شکریہ عدنان بھائی، آپ نے عاشورہ کے دن کے حوالے سے وظیفہ ارشاد فرمایا. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے وقت دیا، اللہ پاک آپ کو بھی خوب برکتیں نصیب فرمائے. تو مدنی چینل کے راستے نیت فرمائیں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں، اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم یوم عاشورہ ہم 1000 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائے. لگے ہاتھوں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ عاشورہ کے دن الحمدللہ عز و جل قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے کا بھی فرمایا ہے. سورہ اخلاص پڑھیں اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت بھی کر لیں تو ان تمام نیک اعمال کا ثواب پھر تمام شہداء کربلا واسیران کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور بالخصوص سید الشہداء امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب حاصل کریں انشاءاللہ کریم. برکتیں حاصل. سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھنی، کم از کم ایک مرتبہ تو سورہ یاسین شریف پڑھیں. 10 محرم کی نسبت سے عاشورہ کی نسبت سے کوئی 10 مرتبہ پڑھنا چاہے تو الحمدللہ عز و جل برکتیں ملیں گی. جو ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، اسے 10 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے تو 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا. تو تلاوت قرآن کی بھی کثرت کرنا چاہیے. اللہ پاک تلاوت قرآن کی برکت سے ہمارے دلوں کو روشن و منور فرمائے، اور ہمارے دلوں پر جو گناہوں کی کالک لگ چکی ہے، جو زنگ آلود ہو چکے ہیں، اللہ پاک تلاوت قرآن کی برکت سے ہمارے دلوں کو روشن و منور فرما دے. یہ زنگ اللہ کرے دور ہو جائے. صاف شفاف روحانیت والے چمکتے دمکتے ہمارے دل ایسے روشن و منور ہو جائیں. ہمارا ظاہر بھی اچھا ہو، باطن بھی اچھا ہو. تلاوت قرآن کی کثرت کریں، ظاہر بھی روشن ہوگا، باطن بھی روشن ہوگا، اور تلاوت قرآن کی برکت سے ہماری قبر بھی روشن و منور ہو جائے گی. آئیے ناظرین شامل کریں گے اب ہم آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلائیے. میرے ماموں ہیں فالج کا اٹیک ہوا ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ اور ماموں کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. جی اس حوالے سے وظیفہ بھی آپ کو بتا دیں. جی نیکسٹ کال. ابو بکر نام ہے، والدہ کا نام ہے زیدہ پروین، اور کاروبار میں رکاوٹ ہے. کاروبار میں رکاوٹ، اللہ پاک آسانی فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا. جی نیکسٹ کال. انس شاہد میرا نام ہے، والدہ کا نام شاہنہ ناز ہے. 2 سال 1 سال جاب چلتی ہے، اس کے بعد چھوٹ جاتی ہے. جاب کا مسئلہ ہے. نیکسٹ کال دیجیے گا. نور احمد بنت آسیہ بگوی رحیم میر خان سے بات کر رہا ہوں. میں رات کو اکثر اوقات ڈر جاتا ہوں، برائے مہربانی استخارہ فرما دیں اور اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتا دیں. نور احمد نام بتایا ہے، رات کو ڈر جاتے ہیں. جی استخارہ کرواتے ہیں. نیکسٹ کال. میرا نام محمد عثمان اسلم ہے اور والدہ کا نام انور بی بی ہے، اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. اور میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے کہ نا میرے دماغ کا مسئلہ ہے کہ نا ہر وقت سویا سا رہتا ہے، جیسے میں خواب میں ہوں، میں حقیقت میں ہوں ہی نہیں. بائک چلا رہا ہوں یا کوئی بھی سفر کر رہا ہوں یا کہیں بھی باہر جا رہا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے میں حقیقت میں ہوں ہی نہیں. میرے دماغ پہ ایک فوگی کیفیت اندرہات چھائی رہتی ہے، جیسے کہ میں ہوش میں نہیں ہوں. عجیب سے نہیں کچھ کیفیت رہتی ہے کہ جیسے. تو یہ روحانی علاج بتا دیجیے گا اس کا کہ یہ کیا ایشو ہے؟ کوئی سایہ ہے، نظر ہے، یا کوئی میڈیکل ایشو ہے؟ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے. بھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، اور جو کیفیت آپ نے اپنی بتائی نا اس کے کچھ مخصوص وظائف ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے. استخارے فرما لیجیے. یہ روحانی علاج کے حوالے سے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی. آپ نے کہا تھا کہ میرے ماموں کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. سورہ زلزال
قرآن پاک کے 30 پارے میں ہے۔ اس کے 2 طریقے میں عرض کروں گا جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہ العالیہ نے عطا فرمائی۔ یہ دیکھیں پوری سورت سورہ زلزال، یہ قرآن پاک کے 30 پارے میں ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہ، آپ ایک لوہے کا یا اسٹیل کا آپ تشت جسے تھال کہا جاتا ہے، تھال لے لیں، ایک بڑی سی پلیٹ لے لیں، اس میں اولاً تو کوشش ہو کہ زردئی رنگ سے یا زعفران سے اس میں سورہ زلزال لکھ لیں۔ اب اس میں پانی ڈال کر یہ آپ فالج کے مریض کو پلائیں، الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے فالج کا مرض ختم ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہوا۔ اچھا بالفعل اگر زردئی رنگ زعفران میسر نہیں ہے تو عام پوائنٹر سے، مارکر سے، کسی بھی قلم سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اچھا لکھنے میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ باوضو آپ لکھیں گے، اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عربی رسم الخط ہے اس کے مطابق ہی آپ نے یہ لکھنا ہے۔ اچھا دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ جہاں پر فالج کے مریض کی نظر زیادہ پڑتی ہو نا، اب جیسے اگر وہ اپنے کمرے میں ہیں، بیڈ پر ہیں، تو ان کے سامنے کسی کاغذ پر یا کسی بھی فریم میں آپ سورہ زلزال یہ لکھوا کر ان کے سامنے لٹکا دیں، دیوار پر آویزہ کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب فالج کے مریض کی نظر پڑے گی تو دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل فالج کا مرض یہ ختم ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہوا دیکھنے کے حوالے سے، اور دوسرا طریقہ جو لکھ کر پانی ڈال کر اس کو پینا ہے، الحمدللہ عز و جل فالج کا مرض ختم ہو جائے گا روحانی علاج کے اسٹال سے۔ اس کے کچھ خاص تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو فالج کے مریضوں کے لیے دیے جاتے ہیں، تو آپ اپنے ماموں کے لیے یہ تعویذات یا عطاریہ حاصل کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ابو بکر بھائی تھے، استخارہ کروانا چاہ رہے تھے، کام میں وقتاً رکاوٹیں آ رہی ہیں، استخارہ کیے، آپ کا استخارے کے اندر نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ ایک تو آپ نے جو بھی آپ کا کام ہے اس پر آپ نے 35 دفعہ بسم اللہ شریف لکھ کر پلاسٹک کوٹنگ کروا کے آپ نے لگا لینی ہے، انشاءاللہ کام میں برکت بھی ہوگی اور رکاوٹیں بھی ختم ہوں گی۔ دوسرا نظر بد کے حوالے سے آپ نے لا الہ الا اللہ 60 دفعہ پڑھ کے آپ نے دم کرنا ہے اپنے اوپر، انشاءاللہ نظر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ انس بھائی تھے ہمارے، جاب کے حوالے سے آپ استخارہ کروانا چاہ رہے تھے، تو استخارے کے اندر وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو بندش کا اشارہ نہیں آ رہا۔ بہرحال آپ کو اچھا روزگار اور جاب مل جائے، اس حوالے سے آپ وظیفہ نوٹ کیجئے، انشاءاللہ اچھی جاب مل جائے گی آپ کو۔ آپ نے مکروہ وقت کے علاوہ، یعنی مکروہ وقت نہ ہو ایسے ٹائم پہ آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، اور نفل پڑھ کے آپ نے وہیں بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے یا لطیف 182 دفعہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر اپنی جاب روزگار کے لیے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اچھا کام، اچھی جاب آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ نور احمد بھائی تھے، ڈر جاتے ہیں، رات میں نیند میں بھی ڈر جاتے ہیں، استخارہ کیا، استخارے میں آپ کے ساتھ اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، آپ گھبرائیں نہیں، ہمارے روحانی علاج کے اسٹال سے تعویذات بھی لیں، کارڈ بھی کروائیں، میں آپ کو وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ ڈریں گے نہیں، خوف نہیں آئے گا آپ کو۔ رات سونے سے پہلے 21 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کے آپ اپنے اوپر دم کر کے سوئیں، انشاءاللہ ڈریں گے نہیں انشاءاللہ الکریم۔ باقی ہمارے روحانی علاج کے اسٹال سے تعویذات بھی آپ لیجئے گا انشاءاللہ۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ یہ عثمان اسلم بھائی بھی تھے، دماغی مسئلہ انہوں نے اپنا بتایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھ پر بعض اوقات ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ مجھے ہوش ہی نہیں ہوتا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں خواب کی دنیا میں ہوں، حالانکہ بائک چلا رہا ہوں پھر بھی جو ہے نا مجھ پر اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں استخارہ ان کا کیا گیا ہے، استخارے کے اندر کوئی ان کے ساتھ جادو بندش کا کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے۔ اچھا، ڈاکٹر کو بھی رجوع کریں، اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں، اور بہرحال باقی جو ہے روحانی علاج بھی ان کو عرض کر دیتے ہیں، ہمارے اسٹال سے بھی رابطہ کریں، وہاں ایک خاص عمل پلیٹوں کا کیا جاتا ہے، وہ بھی کریں، انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ آپ نے 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ نے پینا ہے، انشاءاللہ الکریم صحت یاب ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پئیں، بفضلہ تعالی شفا حاصل ہوگی، اور کوشش کریں کہ نیند اپنی پوری کریں۔ جب نیند پوری ہوگی تو دماغی طور پر، ذہنی طور پر الحمدللہ عز و جل آپ کے اندر ایک انرجی، ایک طاقت یہ پیدا ہو جائے گی۔ جب نیند پوری نہیں ہوتی نا، دماغ بعض اوقات یہ معاف ہو جاتا ہے، زیادہ جاگ کر جو ہے نا دماغ معاف ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح کی کیفیات یہ ہوتی رہتی ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، روحانی علاج کے سوال سے رابطہ کر کے تعویذات بھی حاصل کیجیے گا۔ یہ کچھ میسیجز بھی ہیں کہ میرے بھائی کا نام اکرام ہے، جو بھی نئے کپڑے پہنتے ہیں جل جاتے ہیں، اور
اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجیے، اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ تو دیکھیں یہ ہوتا ہے بعض اوقات نظر بد لگ جاتی ہے، اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو ماشاء اللہ کہہ دینا چاہیے، جب نئے کپڑے پہنیں اور نیا سوٹ پہنیں تو اس وقت نئے کپڑے پہنتے وقت کی دعا بھی پڑھ لینا چاہیے۔ اچھا جب کپڑے پہنے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کپڑے تبدیل کرنا چاہیے، کپڑے پہننا چاہیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ شیاطین کے شر سے الحمدللہ سے وجل محفوظ ہو جائیں گے۔ اور جو کپڑے پہنتے وقت کی دعا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تو نئے کپڑے پہننے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیں، پھر آپ کپڑے پہن لیں، تبدیل کر لیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا اور اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے۔ یہ ایک اور میسج اشرف نام بتایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ بیٹی بہت زیادہ پریشان کرتی ہے، ماں باپ سے بغاوت کرتی ہے، باہر لوگوں کی بات پر بہت زیادہ اعتبار کرتی ہے، بس ماں باپ کی بات نہیں سنتی اور کہنا بھی نہیں سنیے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اگرچہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے اولاد کو، اللہ نہ کرے اگر اولاد ایسی نافرمان ہو چکی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اولاد فرما بردار ہو جائے، تو وظائف تو میں عرض کر دیتا ہوں، اب اس کی وجوہات پر بھی غور کیا جائے کہ اس نہج پر یہ بچی پہنچی کیسے، ایسے بغاوت پر کیسے اتر آتی ہے۔ تو دیکھیں اس پر ظاہری معاملات کو بھی دیکھیے گا، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ اور باقی یہ ہے کہ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں اس حوالے سے، دو روحانی علاج ہیں اس کے۔ ایک تو یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت بچی کی پیشانی پر سیدھا ہاتھ رکھ کر آپ 21 مرتبہ یا شہیدو 21 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بچی تابع فرمان ہو جائے گی۔ ایک یہ ہوا، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ جب رات کو سو جائے تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر سورۃ البروج کی یہ 2 آیات بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ اتنی آواز کے ساتھ پڑھیں کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے۔ 21 دن 21 ڈیز تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ الکریم اس کے بہتر نتائج آپ کو سامنے آئیں گے اور الحمدللہ عز و جل بچی مطیع و فرما بردار اطاعت گزار ہو جائے گی۔ پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں بچی کی نفسیات کے مطابق، اس کے ذہن کے مطابق، اس کی عقل کے مطابق سمجھانے کی، تربیت کرنے کی کوشش بھی کی جائے، الحمدللہ عز و جل اس کے فوائد سامنے آئیں گے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ میں فردان بات کر رہا ہوں۔ جنید بھائی میری دادی 2 مہینوں سے بیڈ پر ہیں، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیں اور ان کے لیے دعا بھی کر دے گا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے شفا عطا فرمائے۔ چلیں لگے ہاتھوں ایک دعا میں عرض کرتا ہوں، اگر مریض کے پاس یہ دعا پڑھ لی جائے نا، اگر مریض کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہوگا تو مریض اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑی پیاری یہ دعا ہے اور حدیث پاک میں یہ دعا ارشاد فرمائی گئی ہے، یہ دعا آپ نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ نہ کرے اگر مریض ICU میں ہو یا وینٹ پر آ چکا ہو تو کوشش کریں کہ صدقہ بھی نکالیں اور بکرے کا صدقہ دیں، کہ جان کے صدقے کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت مفید ہے۔ اچھا جو دعا میں عرض کر رہا تھا وہ دعا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی کہ جس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو اور 7 مرتبہ یہ الفاظ کہے تو اللہ پاک اسے اس مرض سے شفا عطا فرما دے گا۔ وہ دعا یہ ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ دعا آپ کے سامنے ہے اور امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ کا بڑا شاندار رسالہ ہے بیمار عابد، اس میں بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہے، تو اس میں سے بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کی رحمت سے آپ کی دادی جان ٹھیک ہو جائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ماشاءاللہ جنید بھائی الحمدللہ آپ کے دیے ہوئے عملیات دعا فرماتے ہیں تو اس کے اوپر الحمدللہ کافی لوگوں کو بھی الحمدللہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ جنید بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کل چکن گونیا کا جو حساب کتاب چل رہا ہے اس کے اندر ہماری اسلامی بہنیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اس کے بارے میں جو ہے کوئی وظیفہ عطا فرما دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، اور چکن گونیا اس مرض میں جو مبتلا ہیں تو چونکہ بخار چڑھ جاتا ہے، جسمانی درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، چلا بھی نہیں جاتا، اٹھنے بیٹھنے میں بڑی آزمائش اور تکلیف ہوتی ہے۔ سورۃ الحشر کی یہ آیت مبارکہ آپ نوٹ کر لیں ناظرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ پورے جسم پر دم کر لیں، یہ درد اعضاء کے لیے۔
صحیح. یہ آیت آپ کے سامنے ہے، پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 ہے، تو یہ پڑھ کر دم کر لیجئے گا. اور دوسرا، اگر بالفظ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے آیت نہیں پڑھ سکتے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یہ آپ پڑھتے رہا کریں. نیکسٹ کال دیجیے گا. مزدور آدمیوں کوئی مزدوری نہیں ملتی، کوئی وظیفہ بتا دے یعنی کہ کام ملے. صحیح، انشاءاللہ کریں، ابھی بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. میرے گھر میں پریشانی بہت زیادہ ہے. نیکسٹ کال دیجیے گا. حضور ایک سوال یہ تھا کہ جس طرح سے ابھی شہر با شہر گاؤں با گاؤں برسات کا ابر رحمت کا موسم چل رہا ہے، بارشوں کا سیزن ہے، تو جب بارشیں ہوا کرتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اور کچھ زہریلے قسم کے جانور اور کیڑے وغیرہ نکل آتے ہیں، تو بعض اوقات یہ کاٹ بھی لیتے ہیں نا، جس کی وجہ سے جسم میں انفیکشن پھیل جاتا ہے. اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو یا دعا ہو تو وہ بھی ارشاد فرمائے تاکہ بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکے اور ان حشرات سے بھی بچا جا سکے. دعائے خیر کی درخواست. جی انشاءاللہ الکریم اس حوالے سے بھی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، ابھی اولاد نہیں ہے، اس کو وظیفہ بھی بتا دیں. جی نیکسٹ کال دیجیے. حضور میری والدہ کو دل کا مسئلہ ہے، ان کے دل والی سائڈ پہ درد رہتا ہے، تو اس بیماری کا حل ارشاد فرما دے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. ابھی اس کا وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. میرا نام حسنین ہے، میری والدہ کا نام تسلیم ہے، ہم بیمار رہتے ہیں، ہمیں استخارہ کروانا ہے. جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں. نیکسٹ کال. میرا نام عبدالرؤف مدنی ہے، بھاگلپور سے عرض گزار ہوں. اور روحانی علاج پروگرام میں میرا سوال یہ ہے کہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے گھٹن، گھبراہٹ، چڑچڑاپن، ٹینشن بہت ہو رہی ہے. برائے کرم اس کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے اور دعا فرمائیں کہ اللہ پاک کوئی رحمت والی بارش بھی عطا فرما دے. آمین آمین آمین. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم پر باران رحمت نازل فرمائے، رحمت والی، عافیت والی، سلامتی والی، برکتوں والی بارش نصیب فرمائے. دعا بھی کرتے ہیں اور وظیفہ بھی اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے تاکہ گرمی کی شدت میں گھٹن، بے چینی بعض اوقات ہو جاتی ہے نا، تو تاکہ اس میں طبیعت میں ہماری ایک اطمینان اور ایک سکون رہے. ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے. استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالس تھیں، کچھ میسیجز بھی آپ کی طرف میں بڑھا دوں استخاروں کے حوالے سے، پھر سب کے جوابات ایک ساتھ ارشاد فرمائیے گا. یہ ایک میسیج کیا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کا استخارہ کروانا ہے، ان کی طبیعت خراب رہتی ہے. میری والدہ کا نام فہمیدہ کوثر ہے اور ان کی والدہ کا نام حنیفہ بی بی ہے. اچھا، میرا نام شبیر احمد ہے اور میرا کام بند ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آتا کیا مسئلہ ہے. اس حوالے سے بھی استخارہ کیجئے گا کہ کیا معاملات ہیں. اچھا، میرا نام ثنا یعقوب ہے، والدہ کا نام مریم بی بی ہے. اپنا استخارہ کروانا چاہتی ہوں کہ بیماری کا تو اشارہ نہیں آ رہا گھر میں. ان کا آپ دیکھیں کوئی نظر بد کے معاملات تو نہیں ہیں، کیا ان کے ساتھ اشارے آ رہے ہیں وہ استخارہ کر کے بتائیے گا، اور ان کے جو جملہ مسائل اس کے حل کے لیے وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا. میرا نام زبیدہ ہے، استخارہ کروانا ہے، صحت خراب رہتی ہے اور جگر خون نہیں بنا رہا، تو اس حوالے سے روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے گا. یہ ایک اور میسیج ہے کہ تقریباً 30 سال سے ناک میں الرجی کی وجہ سے نزلہ لگتا ہے. 1 یا 2 دن کی مہنگی سے مہنگی دوائیاں بھی استعمال کی ہیں لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا. روحانی علاج ارشاد فرما. آپ استخارے فرما لیجیے گا. دیکھیں اگر ناک میں آپ جیسے آپ نے بتایا کہ الرجی کی شکایت ہے یا نزلہ زکام کی شکایت کسی کو رہتی ہو تو 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پئیں. انشاءاللہ الکریم نزلہ بھی دور ہو جائے گا، زکام کی شکایت ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی، کھانسی ہے، گلے کے جملہ امراض الحمدللہ سے وجل سب دور ہوتے چلے جائیں گے. آئیے ناظرین اب شامل کرنے لگا ہوں روحانی علاج. جن ہمارے ناظرین نے کالز کی تھیں روحانی علاج کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا. آپ ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میں مزدور آدمی ہوں، مزدوری نہیں ملتی، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. تو اس کے لیے آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یا ذل جلالی والاکرام یہ آپ پڑھا کریں. ایک تسبیح پڑھ لیا کریں 100 دانوں کی. اللہ کی رحمت سے خوشحالی نصیب ہوگی، روزگار ملے گا. ایک یہ وظیفہ ہوا. دوسرا یہ کہ آپ سورہ واقعہ مغرب کی نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کریں. تو یہ ادائے قرض کے لیے بھی بہت مفید ہے اور روزی اور روزگار کے لیے بہت مجرب ہے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا. تو دونوں ہی پر عمل کر لیں تو کیا بات ہے، نہیں تو دونوں میں سے کسی ایک وظیفے پر آپ عمل کر لیجئے گا. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، کوئی عمل بتائیں. دیکھیں بھائی، آپ ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام یہ پڑھا کریں. آپ بھی پڑھیں، آپ کے گھر کے دیگر افراد بھی پڑھیں، گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اب دیکھیں پریشانی کس نوعیت کی ہے، ابھی میں اس پر کلام نہیں کر رہا
اب ظاہری معاملات آپ دیکھیں کہ وجوہات کیا ہیں، ان کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ناظرین کہ جس کا حل خود ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، صحیح ہے، اس کو حل کرنے کی طرف بھی آئیں، باقی صبر ہمت سے کام لیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے گا۔ باقی یہ آپ کو وظیفہ بتایا گیا، یہ آپ نے کرنا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ بارشیں یہ چل رہی ہیں، بارشوں کا موسم ہے، کیڑے مکوڑے بعض اوقات نکل آتے ہیں، کاٹ لیتے ہیں، جسم میں انفیکشن پھیل جاتا ہے، جسم میں زہر پھیل جاتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا ہو تو کیا وظیفہ کیا جائے، اور کیڑے مکوڑے اگر کاٹ لیں تو حفاظت کا وظیفہ کیا ہے؟ تو دیکھیں اس کا ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں۔ پارہ 25 سورہ زخرف کی ایک آیت مبارکہ ہے، ام ابرموا امرا فانا مبرمون۔ یہ آیت مبارکہ 11 بار پڑھ کر آپ دم کر دیجیے۔ اللہ نہ کرے سانپ کاٹ لے، بچھو کاٹ لے، یا کوئی ایسا موذی جانور آپ کو کاٹ لے کہ جسم میں زہر پھیل جائے، یا جسم میں انفیکشن پھیل جائے، اور یا جسم کی رنگت تبدیل ہو جائے، تو ان تمام معاملات کے لیے یہ آیت مبارکہ 11 بار پڑھ کر اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ دم کر دیجیے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک یہ ہوا روحانی علاج۔ اچھا، بعض اوقات جیسے بارشوں کا موسم ہوتا ہے نا، تو اس میں کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں، کچھ زہریلے قسم کے پرندے نکل آتے ہیں، مچھر بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ کاٹ لیتے ہیں، تو اب وہ جسم میں بیماریاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اب کوئی بھی زہریلا جانور ہو، موذی پرندے ہوں یا جانور ہوں، چھوٹے موٹے کیڑے ہوں، وہ بھی اگر کاٹ لینا، تو جس جگہ پر کاٹا ہے نا، اب میں آپ کو وہ وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں کہ انشاءاللہ الکریم زہر کا اثر بھی زائل ہو جائے گا۔ زہر کا اثر زائل کرنے کا بہترین زبردست روحانی علاج۔ اب جس جگہ پر جیسے اس نے کاٹا ہے نا، کسی بھی جانور نے جس جگہ پر کاٹا ہے، اب اس جگہ کے گرد انگلی گھماتے ہوئے اس انداز سے، جیسے مثال کے طور پر ہاتھ پر کاٹ لیا کسی نے، اب اس جگہ پر انگلی اس انداز سے گھماتے ہوئے ایک ہی سانس میں 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم زہر کا اثر یہ زائل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات! ایک سانس میں آپ نے 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، انگلی بھی گھمانی ہے، اور انشاءاللہ الکریم زہر کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ اولاد نہیں ہوئی، ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھا کریں۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ والدہ کو دل کا مسئلہ ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 11 مرتبہ یہ آیت قرآنی پڑھا کریں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اچھا، یہ ایک اور قول آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ گرمی کی شدت میں بعض اوقات گھٹن بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو لا حول شریف 60 مرتبہ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں۔ گھبراہٹ، بے چینی، بے سکونی، یہ سب الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائے گی، طبیعت میں ایک سکون اور ایک اطمینان پیدا ہوگا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی ارشاد فرمائیے فیصل۔ حسنین بھائی تھے، والدہ کا نام تسلیم، بتایا تھا کہ بیمار رہتے ہیں، آپ کا استخارہ کیا، استخارے کے اندر بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ آپ اس بیماری کے حوالے سے یا حیو 1000 دفعہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے آپ پیجیے گا، اپنے اوپر دم بھی کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم شفا نصیب ہوگی۔ ہمارے شبیر احمد بھائی تھے، کام کے حوالے سے پریشان تھے کہ کام وغیرہ نہیں ہے، آپ کا استخارہ کیا، استخارے کے اندر آپ کے ساتھ کوئی جادو بندش کا کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے۔ بہرحال آپ نماز فجر کے بعد 300 مرتبہ یا وہاب یہ آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم روزگار میں برکت بھی ہوگی اور روزگار آپ کو ملے گا بھی۔ ایک اور استخارہ تھا، فہمیدہ نام بتایا تھا کہ بیمار رہتی ہیں، استخارہ کیا ہے، استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ نظر کے حوالے سے آپ سورہ فلق اور سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجیے گا، اور بیماری کے حوالے سے آپ یا سلام 111 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجیے گا، پانی پر دم کر کے پیجیے گا، انشاءاللہ الکریم شفا نصیب ہوگی۔ ایک اور استخارہ تھا، ثنا نام بتایا تھا، والدہ کا نام مریم بتایا تھا، آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ نظر کے حوالے سے 60 دفعہ لا الہ الا اللہ یہ آپ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجیے گا، انشاءاللہ نظر کا اثر جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ ایک اور استخارہ تھا، زبیدہ نام بتایا تھا، بیمار رہتے ہیں، کافی عرصے سے بیمار ہیں، آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں آپ کے ساتھ بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ آپ ہمارے روحانی اسٹال کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے گا، تعویذات بھی لیجیے گا، اور بیماری کے حوالے سے آپ 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے پر دم کیجیے گا، پانی پر دم کر کے پی لیجیے گا، انشاءاللہ الکریم یہ بیماری آپ کی
دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، یہ بیماریوں کے حوالے سے جیسے کافی سارے وظائف بھی آپ نے ارشاد فرمائے، اس میں ایک اور مشورہ میں ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ روحانی علاج کے اسٹال سے ان بیماریوں کے کارڈ کا عمل بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ اگر کوئی دائمی مرض ہے نا، ہفتہ ہو گیا مریض ٹھیک ہی نہیں ہو پا رہا، تو ڈاکٹری علاج جو آپ کا چل رہا ہے وہ بھی جاری رکھیں، اور روحانی علاج کے سوال سے آپ کارڈ کا عمل بھی کروائیں۔ آن لائن بھی آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں، چاہے بیماریاں ہوں، مسائل ہوں، پریشانیاں ہوں، آپ کو کسی کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی آپ کا کام پورا نہیں ہو پا رہا، الغرض کسی بھی حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اس کے لیے کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ کارڈ کا عمل ہو جائے گا، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا مسئلہ یہ اسلامی بہنیں بھی کروا سکتی ہیں کارڈ کا عمل؟ اسلامی بہنیں بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کریں، بالکل کارڈ کا عمل بھی کروا سکتی ہیں۔ آئیے ناظرین، کچھ مدنی بہاریں الحمدللہ عز و جل وقتاً فوقتاً ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ بھی ایک روحانی علاج کا ایک سلسلہ ہے کہ جس انداز سے آپ کوئی کالز ہم لیتے ہیں اور آپ کے میسیج شامل کرتے ہیں، وظائف بتاتے ہیں، روحانی علاج بتاتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے اسٹال دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں دعوت اسلامی کے تحت لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، مکمل پراپر باقاعدہ پورا علاج کیا جاتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، منتھلی لاکھوں لاکھ لوگ الحمدللہ عز و جل رابطہ کرتے ہیں، تو ان کے بھی الحمدللہ عز و جل وقتاً فوقتاً ہم آپ کو تاثرات دکھاتے رہتے ہیں، ان کے بھی ذہنوں میں اٹھنے والے کچھ سوالات ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو، کاروباری طبقہ ہو، بزنس مین ہو، طلباء ہوں، کوئی بھی جیسے تاجر حضرات ہیں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے ہر ایک کے مسائل، بچوں کے اپنے علیحدہ مسائل ہوتے ہیں، بڑوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اچھا اور اوپر چلے جائیں بزرگوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، تو ان کے بھی الحمدللہ عز و جل ہر ایک کے روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں۔ کچھ تاثرات، کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے آپ کے کچھ ویڈیو سوالات ہم شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں گارمنٹس کے ایک کارخانے میں، اور یہ جو علاقہ ہے کراچی کا، اس جگہ بہت سارے کارخانے موجود ہیں، اور یہاں پر کارخانے میں کام کرنے والے ملازمین اور مالکان یہ بھی کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو روحانی علاج پتہ چلے، کیونکہ ان کے وقت کا معاملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو بستوں پر جانے کا ٹائم نہیں مل پاتا۔ بہرحال یہ بھی کچھ روحانی علاج کے حوالے سے سوالات کرنا چاہتے ہیں، آئیے چل کر لیتے ہیں ان سے تاثرات اور دیکھتے ہیں یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں ہم سے سوالات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد رضوان اتاری۔ میرا نام محمد بلال اتاری ہے۔ میرا نام نعیم صدیقی ہے۔ میرا نام احمد رضا اتاری ہے۔ رضوان بھائی، ہم نے دیکھا آپ یہاں پہ ماشاءاللہ کٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ روحانی علاج کے اسٹال پر یہاں خواجہ مسجد بھی ہے قریب میں جہاں بستہ لگتا ہے، وہاں سے کبھی رابطہ کیا ہے، تعویذات لیے ہیں کبھی آپ نے؟ تعویذات وغیرہ لیتے رہتے ہیں۔ میری آنکھیں کمزور ہیں، کوئی اس کا ایسا وظیفہ بتاتے ہیں جو آنکھیں مزید کمزور نہ ہو۔ جوڑوں میں درد ہوتا ہے اور گردوں میں انفیکشن، پھیپڑوں میں انفیکشن بہت ہے، لہٰذا یہ ہے کہ آپ کوئی وظیفہ بتائیے۔ پانی کی بہت قلت ہے، تو اس حوالے سے لوگ بورنگیں وغیرہ بھی بہت کروا رہے ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کی وجہ سے بورنگ کا پانی میٹھا نکلے۔ ہمارا تعلق گارمنٹ فیلڈ سے ہے، ہمارے ساتھ بعض اوقات اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی آرٹیکل کہیں ہم رکھ دیتے ہیں اور وہ ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتا، اور کچھ ٹائم بعد جب ہم گھوم پھر کے اسی جگہ آتے ہیں تو وہ سامنے ہمیں مل جاتا ہے۔ اگر اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو عنایت فرمائیں۔ ابھی گرمی کی شدت کی وجہ سے کافی مشکل ہو رہی ہے، پسینے بھی زیادہ آ رہے ہیں، اور اس بنیاد پہ یہ دل میں جو درد ہوتا ہے اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اگر کوئی چوٹ لگ جائے اور اس کا زخم وغیرہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ یہ عاشورہ کے دنوں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، مجھے اس کے بارے میں بتائیں گے؟ ہم صبح سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں بیٹھ کے، تو گرمی کی اتنی شدت ہے کہ ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، پسینہ آتا ہے بہت زیادہ، چہرے پہ دانے آ گئے، فیس انفیکشن ہو گیا ہے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج، کوئی وظیفہ ایسا ہے کہ جس سے ہمیں راحت ملے؟ اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک سب کے مسائل حل فرمائے، اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ہر ایک کے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا، ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ اپنی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، دعا کرنا چاہیے، صبر بھی کرنا چاہیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی ہم نے سنی نیچرل ہیں، صحیح ہے نا۔ اب جیسے گرمی ہے، گرمی میں تو ظاہر سی بات ہے اگر گرمی کی شدت ہو رہی ہے تو پسینہ بھی آئے گا۔ اب ہم نے اپنے حفاظتی اقدامات، احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی ہے نا۔ اب کافی سارے سوالات تھے، ترتیب وار میں الحمدللہ عز و جل عرض کر دیتا ہوں سب کے روحانی علاج۔ یہ ہمارے پہلے اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ آنکھیں کمزور ہو چکی، آنکھیں کمزور ہو گئی ہوں یا بینائی کمزور ہو گئی ہو، ہر نماز کے بعد 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شہادت والی انگلی پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں۔ آنکھوں کی بینائی الحمدللہ عز و جل
یہ بہتر ہو جائے گی، کمزوری دور ہو جائے گی۔ یہ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، گردے میں انفیکشن ہو چکا ہے، تو 7 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پیا کریں۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی آرٹیکل ہوتا ہے، ہم اس کو تلاش کرتے ہیں، وقت پر نہیں مل پاتا، جب گھوم کر ساری جگہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اسی جگہ پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہیں پر آ کر ہمیں وہ ہماری چیز مل جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات، کبھی ہمیں جو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے نا، ہم پورا گھر ڈھونڈ لیا، بھائی نہیں مل رہے، تھوڑی دیر کے بعد آ کے وہاں کھڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ وہیں پر وہ چیز رکھی ہوئی تھی۔ تو ہر چیز اولاً تو یہ مدنی پھول یاد رکھیے گا، ضروری بات کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنے کی عادت بنائیں، تو وقت پر الحمدللہ عز و جل وہ چیز مل جاتی ہے، اور بڑی پریشانی سے، وقت کے ضیاع سے بھی بچت ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب کبھی اس طرح کی کیفیت ہو نا، آپ تلاش کر رہے ہیں، نہیں مل رہی کوئی چیز، آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کوئی ہوتا ہے نا ایک چیز ادھر ادھر رکھ، کبھی چابی رکھ کر بھول گئے، بھائی موبائل رکھ کر بھول گئے، کوئی قیمتی چیز رکھ کر بھول گئے، تو یہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ الکریم وہ چیز مل جائے گی۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، گرمی کی شدت نے بتایا کہ ہم مارکیٹ میں ہوتے ہیں، بڑی گرمی کی شدت ہوتی ہے، پسینے آ رہے ہوتے ہیں اور دانے وغیرہ نکل آتے ہیں، اور مختلف قسم کے جو ہے نا امراض یہ لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی، وقفے سے تھوڑا تازہ ہوا بھی لیا کریں، اور انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ 60 مرتبہ لا حول شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، آپ کی گھبراہٹ بے چینی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ کوئی اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ اگر چوٹ لگ جائے، کوئی زخم ہو جائے، دانے وغیرہ نکل آئیں، تو 3 مرتبہ یا رقیب پڑھ کر آپ دم کر لیا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ دانے وغیرہ یہ زخم ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہمیں ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ پوچھ رہے تھے کہ عاشورہ کی کوئی دعا بتائے۔ عاشورہ کی ایک مخصوص دعا ہے، مدنی پنصورہ میں الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دعائے عاشورہ تحریر فرمائی ہے، اور دعائے عاشورہ کی برکت یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ دعائے عاشورہ تھوڑی طویل ہے، تو اس میں الحمدللہ عز و جل مدنی پنصورہ آپ حاصل کر لیں، مکتبۃ المدینہ سے بھی طلب فرما سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے، انشاءاللہ الکریم آپ کو مل جائے گی، اور یہ پڑھیں یوم عاشورہ کو، عاشورہ 10 محرم الحرام کو دعائے عاشورہ ضرور پڑھیے گا، عمر میں برکت ہو جائے گی، اور الحمدللہ عز و جل رزق میں برکت رہے گی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بورنگ کے حوالے سے کہا تھا کہ بورنگ کا پانی میٹھا نکل آئے، اور بورنگ کا پانی اس میں برکت بھی ہو جائے، پانی زیادہ ملے، پانی کی قلت بھی ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں۔ چلیں اس کا ایک خاص روحانی علاج دکھائیے گا۔ پانی کی کمی دور کرنے اور پانی کو میٹھا بنانے کا ایک بہترین زبردست روحانی علاج۔ ناظرین، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا نا، اللہ کی رحمت سے پانی بڑی وافر مقدار میں ملے گا، اور اللہ نے چاہا تو پانی بھی میٹھا نصیب ہوگا۔ اگر کسی کنویں یا نہر کا پانی کم ہو جائے نا، یا اگر آپ بورنگ کروا رہے ہیں، بہت سے لوگ بورنگ بھی کرواتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ پانی کی کمی نہ ہو، وافر مقدار میں زیادہ تعداد میں پانی ملے اور پانی بھی میٹھا ملے، اس کے لیے آپ کو ایک خاص عمل کرنا ہوگا، وہ روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں۔ آپ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا، بفضل تعالی اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے۔ اچھا، اس کے لیے اب آپ کو چاہیے ہوگی ایک ٹھیکری، اس مٹی کی ٹھیکری پر آپ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد اب یہ جو مٹی کی ٹھیکری ہے یہ آپ بورنگ میں ڈال دیں، وَإِنشَاءَ الکریم اللہ کی رحمت سے پانی وافر مقدار میں زیادہ تعداد میں نکلے گا، اور پانی بھی میٹھا نصیب ہوگا۔ مگر یاد رکھیے گا کہ مٹی کی ٹھیکری حاصل کرنے کے لیے ثابت برتن توڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مٹی کا جگ، مٹی کا گلاس، مٹی کا پیالہ یا کوئی بھی برتن لے کر اس کو توڑ کر مٹی کی ٹھیکری حاصل کر لیں، پھر اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر پھر آپ اس میں ڈال دیں۔ یہ برتن کا ضیاع ہے، اور مال کا ضیاع اور اسراف کہلائے گا یہ۔ تو جو مٹی کے برتن بنانے والے ہوتے ہیں ان سے آپ کچھ پیسے دے کر آپ وہ چاہیں تو وہ خرید لیں، پھر اس مٹی کی ٹھیکری پر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، اس کو آپ اپنی بورنگ کرواتے وقت ڈال دیں، پانی کی کمی بھی دور ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم پانی وافر مقدار میں ملے گا انشاءاللہ۔ اب یہ چاہے آپ کنواں کھدوا رہے ہوں، یا نہر کا پانی کم ہو جائے، یا آپ بورنگ کروا رہے ہوں، تو ان تمام معاملات کے لیے پانی کی کمی دور کرنے کے لیے اس بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کال سے، جی چلائیے گا۔
جنید بھائی، میرا روحانی علاج استخارہ میں سوال یہ ہے کہ تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے اور گلا بھی کافی پھول رہا ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ یا کوئی دعا ہو تو ارشاد فرما دیجئے گا۔ اللہ بغیر آپریشن کے شفا عطا فرمائے، آمین 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 آمین۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جنید بھائی، میرا روحانی علاج میں سوال یہ ہے، میرا دل بہت کمزور ہے، ایک دم ٹینشن سی ہو جاتی ہے، دل میں ایک خوف سا رہتا ہے، ڈراؤنے خواب بھی کافی نظر آتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی خوف سا رہتا ہے، اور اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو وہ ارشاد فرما دیجئے گا۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ سے میرا مسئلہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پیٹ کا بڑا مسئلہ رہتا ہے، کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی، پتہ نہیں معدے کا مسئلہ ہے یا پیٹ کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے بڑی آزمائش رہتی ہے، میرے مسئلے کا حل بتا دیجیے۔ انشاءاللہ الکریم۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں نے یہ معلوم کرنا تھا روحانی علاج میں کہ شب عاشورہ کے حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجئے تاکہ عاشورہ کی رات اس پر عمل کر سکیں، مجھے میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ الکریم۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد اشرف بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جنید بھائی، عرض یہ ہے کہ مجھے الٹیاں بہت ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے طبیعت بے چینی سی رہتی ہے، عجیب و غریب سی کیفیت رہتی ہے، اس کا کوئی حل یا کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا۔ انشاءاللہ الکریم۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ روحانی علاج میں میرا سوال یہ ہے، میری ناف کا مسائل رہتے ہیں، آئے دن ناف آتی جاتی رہتی ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ یا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے گا۔ انشاءاللہ الکریم۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ گھر میں کوئی مسئلہ ہے کہ حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، گھر میں ذرا جھگڑے رہتے ہیں، حالات خراب ہیں، جھگڑے معاملات یہ رہتے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ کچھ میسیجز بھی ہیں استخاروں کے حوالے سے، وہ میں آپ کی طرف بڑھا دیتا ہوں۔ میں نے اپنی بہن کے لیے استخارہ کروانا ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا، جہاں چاہتے ہیں رشتے کی بات نہیں بن پاتی، استخارہ کیجئے گا۔ فرین نام ہے اور والدہ کا نام زیتون ہے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نام ہے سیف اللہ اور والدہ کا نام ہے لبنہ، بیمار رہتا ہوں، استخارہ بھی کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجئے گا۔ میری بہن کا بھی استخارہ کیجئے گا، مصباح نام ہے، بیمار رہتی ہیں اور والدہ کا نام مسرت سلطانہ ہے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام امین فاطمہ ہے، میرے بھائی کا نام نصیر احمد ہے، ہم دونوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے اور استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا وجہ ہے۔ اچھا، میری والدہ کا نام شہناز ہے، مجھے استخارہ کروانا ہے، میری ٹانگوں میں اور سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، دوائیاں بھی کافی لی ہیں لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا، دعا بھی کیجیے گا اور استخارہ بھی کر کے بتائیے گا۔ ایک اور استخارہ کر دیں، نام ہے انیسہ، والدہ کا نام ہے اسما، ان کا مسئلہ ہے کہ کپڑے ان کے کٹ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام علی ہے، میرا دماغ ہر وقت سوچتا رہتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ مجھے استخارہ کروانا ہے، نعیم نام ہے، والدہ کا نام رقیہ، کافی دن سے بخار ہے اور دیگر پریشانیاں بھی ہیں، ان سب کے استخارے آپ فرما لیجیے۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں، ان کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے، گلا پھول جاتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی بارگاہ میں سوال عرض کیا گیا، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ سوال عرض کیا گیا کہ حضور ایک مریض ہے، اس کا گلا یہ پھولا ہوا ہے، کوئی دعا ارشاد فرما دیجیے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پارہ 25 سورہ زخرف کی یہ آیت مبارکہ، ام ابرموا امرا فانا مبرمون، یہ آیت لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دیجئے، گلے کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی اور پھولا ہوا گلا بھی یہ درست ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ دل کمزور ہے اور ٹینشن سی رہتی ہے، دل پر ایک خوف سا طاری رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو آپ نے اس طرح کا اپنا مسئلہ بیان کیا تھا، تو ڈر خوف سے نجات کے لیے اور اس طرح کی ٹینشنیں بعض اوقات جو آ جاتی ہیں، تو اس کے لیے نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔
یہ ہر نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، تو دل کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی، ڈر خوف جو ٹینشن دل پر طاری دیتا ہے، دماغ میں خوف رہتا ہے، وہ سب الحمدللہ عز و جل اس کیفیت سے باہر نکل آئیں گے۔ یہ انہوں نے کہا تھا کہ شب عاشورہ کا کوئی عمل بتا دیں۔ دیکھیں عاشورہ کا عمل ابھی پروگرام کی ابتدا میں آپ کو بتایا گیا تھا، سورہ اخلاص 1000 مرتبہ پڑھنے کے حوالے سے، تو شب عاشورہ بھی آپ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک نظر رحمت فرمائے گا، اور جس پر اللہ پاک نظر رحمت فرمائے گا اسے دوزخ سے عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ تو شب عاشورہ آپ نے یہ سورہ اخلاص 1000 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ہمارے اشرف بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ الٹیاں مجھے بہت زیادہ ہو رہی ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ الٹیاں نہ ہوں، نہ ہوں، کیونکہ جب الٹیاں زیادہ آتی ہیں تو طبیعت میں ایک بے چینی سی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں اس کا ایک وظیفہ نوٹ کیجئے گا، پہلے تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورۃ الطارق پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ پڑھ کر کسی بھی کھانے کی چیز پر، پینے کی چیز پر دم کر کے آپ کھا لیں یا پی لیں، یہ الحمدللہ عز و جل کے آنا بند ہو جائیں گی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ ناف کا مسئلہ رہتا ہے، تو سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم ایک سادے سے کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر آپ ناف کے اوپر باندھ لیں، آپ کی ناف نہیں گرے گی۔ جن کی آئے دن ناف گرتی رہتی ہے تو یہ تعویذ بنا کر خود بھی ناف کے اوپر باندھ لیں، اس کو چمڑے میں، کپڑے میں، ریگزین میں لازمی سلوا لیجیے گا، موم جامہ کروا کے استعمال کریں، انشاءاللہ الکریم ناف کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب استخاروں کے جوابات کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز کیے تھے، آپ کے استخاروں کے جوابات بیان کیے جائیں گے۔ جی ارشاد فرمائیں۔ پہلے استخارہ تھا، فرین نام بتایا تھا، والدہ کا نام زیتون بتایا تھا، رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں، آپ کا استخارہ کیے، استخارے میں آپ کے ساتھ کوئی جادو بندش کا ایسا کوئی اشارہ نہیں آ رہا، بہرحال آپ کو اچھا رشتہ مل جائے، اس کے حوالے سے آپ نماز فجر کے بعد 313 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اچھا آپ کی طرف رشتہ آئے گا۔ دوسرا استخارہ تھا، سیف اللہ نام بتایا تھا کہ بیمار رہتے ہیں، آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں بیماری کا ہی معاملہ آپ کے ساتھ آ رہا ہے، آپ بیماری کے حوالے سے آپ یا حیو 1000 دفعہ پڑھ کر اپنے پر دم کیجیے گا، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور استخارہ تھا، یہ بھی رشتے کے حوالے سے تھا، امین نام بتایا تھا، شاید دونوں بہن بھائی ہیں، فاطمہ بھی نام تھا، تو آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، استخارے میں رکاوٹ کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ ایک کام کیجیے گا، یا حیو یا قیوم یہ 143 مرتبہ 143 ٹائمز یہ آپ ایک کاغذ پر لکھ لیجئے گا، اور لکھ کر اس کو لپیٹ کر سیدھے بازو پر آپ باندھ لیجئے گا، انشاءاللہ الکریم اچھا رشتہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ ایک اور نعیم نام تھا کہ کافی دن سے بخار میں مبتلا ہیں، آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں بیماری کا ہی معاملہ آ رہا ہے، آپ ایک کام کیجیے گا، چھوٹا سا سادہ پیج لیجیے گا، اس پر یا غفور 3 دفعہ یہ آپ لکھ لیجئے گا، اور لکھ کر اس کو لپیٹ کر آپ سیدھے بازو یا گلے میں پہن لیجئے گا، انشاءاللہ کسی بھی طرح کا بخار ہوا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم۔ ماشاءاللہ۔ اور بخار کے حوالے سے اس کے کچھ خاص تعویذات وغیرہ بھی الحمدللہ عز و جل دیے جاتے ہیں، روحانی علاج کے اسٹال سے بھی آپ یہ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ ان تعویذات کی خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل 12 گھنٹے کے اندر اندر اللہ کی رحمت سے بخار اتر جاتا ہے، یہ بھی حاصل کیجیے گا۔ ناظرین پروگرام کا وقت بھی اب اختتام کی جانب ہے، جن ہمارے ناظرین کی کالز رہ گئیں یا میسیج شامل نہیں کیے جا سکے تو استخاروں کے لیے اس نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0213717111 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 0092221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجیے گا۔ آن لائن روحانی علاج کے لیے، تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے، کافی ساری سروسز آپ کو اس میں مل جائیں گے اور آپ الحمدللہ سے اپنا مکمل پراپر ایک روحانی علاج کروا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آخری بات بھی عرض کرتا چلوں، ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو، بیماروں کو، مریضوں کو چاہیے کہ صبر اور صبر سے کام لیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے، اور ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا
ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک شہدائے کربلا کا صدقہ، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ، یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہیں اللہ پاک غیب سے اسباب بنا دے، قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما دے، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا بتایا، پریشانیوں کا بتایا، گھریلو مسائل کا تذکرہ کیا، یا اللہ پاک سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے، ان کے جنتی گھرانے کے صدقے، یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، لڑائی جھگڑے سب دور فرما، اور ہم سب کے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ جو مسلمان بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو شفا عطا فرما دے، صحت تندرستی عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔